نحمد رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا شفیع اللہ۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ جلدی جلدی یوٹیوب چینل پہ آ جائیے، بیان سنیے، پورا بیان سنیے گا اور آگے لائک شیئر سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اس وقت ہمارا چل رہا ہے معراج النبی کا واقعہ، پارٹ یہ 9 ہے۔ تو اللہ نے چاہا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور میں بارہا پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں انسان ہوں، کوئی غلطی بھول چک ہو سکتی ہے۔ اگر میری غلطی پائیں، کوئی ایسی واقعی شرعی غلطی ہو تو مجھے کمنٹ میں لکھ دیں، بھول پائیں تو انشاءاللہ میں اس کی اصلاح فرما لوں گی، اس کو درست کر لوں گی آئندہ بیان میں۔ آئیے اب ہم اپنے سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ 9 پارٹ ہے، 8 پارٹ آ چکے ہیں، اس میں سارا تفصیلی واقعہ آ چکا ہے پورا معراج النبی کا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نجم کی 18 آیتوں میں سارا اسی واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے، بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کو ملے گا۔ اب ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ ہم لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی بشارت دی گئی تھی، یعنی امت کی مغفرت کی بشارت دی گئی تھی۔ آدھی امت یعنی پوری امت ان کو ہبا کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، سجدہ زیر ہو جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں رف نامی سواری پر، اور اس سے آگے پھر اپنے قدموں پر سفر کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس امت کے لیے روتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، یہ امت ان کو ہبا کر دی جاتی ہے۔ اب جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ واپسی کا سفر ہوتا ہے تو آسمانوں پر، سارے 7 آسمانوں پر ہم نے پہلے سنا تھا انبیاء علیہ السلام ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ سارے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ وہ ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک آسمان پر ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں اور نبیوں کا نہیں بتایا گا، اور انبیاء علیہ السلام کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، کیوں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا تھا، کوہ طور پر جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، اللہ کی تجلی بھی دیکھی تھی، اور تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہوئے نہیں ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک دنیا میں ایک ہلکی سی تجلی رب تعالیٰ نے ڈالی کوہ طور پر، تو بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی سیاہ ہو گیا رب کی تجلی سے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نفس نفیس بس ذات خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ کہاں تھا جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو تقاضے کر رہے ہیں وصال کے کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، میرے دیدار کو برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن وہ ضد کر رہے، تو وہ بھی لاڈلے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی تجلی کوہ طور پہ ڈالی، کوہ طور سیاہ ہو گیا پورا۔ جو عصمت سرما ہم لگاتے ہیں، سنا ہے کہ وہ اسی پہاڑ سے آتا ہے، مصر میں یہ ہے۔ تو کہیں تھا جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یعنی رب تعالیٰ نے خود تقاضا کر کے اپنے محبوب کو وہاں بلایا، جبرائیل امین کو، ہزاروں فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، جنت کو سجایا گیا، آراستہ کیا گیا، دلہن بنایا گیا محبوب کے استقبال میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر وہاں ملاقات ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے بھی رب کا جلوہ دیکھا تھا، ہلکا سا دیکھا لیکن دیکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا لائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے؟ فرمایا 50 جو نمازیں، 1 سال کے روزے۔ فرمایا جائیے کم کروائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، رفیق شفیق آقا جاتے ہیں، کم کرواتے ہیں، 10 کم ہو جاتی ہیں، 40 دوبارہ جائیں، دوبارہ جاتے ہیں، پھر 30 پھر جائیں، پھر 20 پھر جائیں، اب تو 10 ہے بھائی، نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیں دوبارہ کم کرائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر کم کرواتے ہیں، پھر کتنی 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، ہم نے کتاب میں سنا ہے کہ 50 1 سال کے روزے بھی ہوتے ہیں،
یہ بھی کم کراتے کراتے 1 مہینے کے روزے اور صرف 5 نمازیں رہتی ہیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جائیے کم کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ کہ اب تو اتنی کم ہو گئی ہے موسیٰ کہ ہاں آپ کی امت نہ 1 مہینے کے روزے رکھے گی نہ 5 نمازیں پڑھے گی، جائیے۔ دیکھیں پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اے موسیٰ میں رب کی بارگاہ میں جاتا رہا، رب نے میری بات نہیں ٹالی، رب نے کچھ نہیں کہا، میری لاج رکھی، ہر دفعہ گیا کم کر دیا۔ اب مجھے شرم آتی ہے، اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اس امت کے لیے کتنا میرے رب نے کرم کیا مجھ پر کہ میری امت مجھے ہبہ کر دی، تحفے میں دے دی، جس کی چاہوں شفاعت کراؤں۔ میری امت کی اتنی نمازیں کم کر دی، 1 سال کے روزے 50 نمازیں دن بھر میں تھی، تو کیا میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکی؟ وہ نہیں پڑھے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہوگی، رب سے محبت ہوگی، وہ ضرور 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ موسیٰ میں نہیں جاتا۔ تم نے سنا ہے رب کی طرف سے ندا آتی ہے، محبوب ہم بھی اپنی بات نہیں بدلتے، جو ہم دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ ہم نے تمہاری امت کو 1 سال کے روزے 50 نمازیں دی، جاؤ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، 50 کا ثواب دوں گا۔ 1 ماہ کے روزے رکھے گی، 1 سال کا اسے ثواب ملے گا۔ قربان جائیے اس رب کی رحمت پر، سبقت رحمت علی غضبی، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی جوش میں آتی ہے رحمت۔ آقا علیہ السلام کی امت پر کتنا کرم کیا میرے رب نے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم کیا کہ بار بار جاتے رہے، آتے رہے اور رب سے کم کرواتے رہے۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کے امتیوں، اے میری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، دیکھیں وہ تحفہ لے کر آئے، اس تحفے کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ جو ہے ہم اس کا نمازوں کا پورا تفصیل سے سنیں گے کہ دیکھیں کون لے کر آیا تحفہ، ہمارے آقا علیہ السلام لائے۔ تحفہ لانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دینے والا رب تعالیٰ عز و جل۔ تو للہ اس تحفے کی قدر کیجئے، اس کو 5 وقت ادا کیجئے اور نوافل کی بھی کثرت کیجئے کہ اللہ کا ہم قرب پائیں۔ آج ہمیں کوئی صدر، وزیر اعظم تحفہ دے تو ہم قدر سے رکھتے ہیں، ماں باپ کا نشانی جو مر جائے تو ہم تحفہ ان کا گفٹ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے، ہمارے بیسٹ فرینڈ کی ہے، ہمیں فلاں اداکار فنکار نے آٹوگراف دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ گفٹ کتنا پیارا گفٹ ہے ہمیں کہ اس میں جنت کی بشارت ہے پڑھنے والوں کو، اور 5 پڑھنے والوں کو 50 کا ثواب ہے۔ تو للہ خدا نے اپنی نمازوں کی قدر کیجیے، مرنے سے پہلے نماز پڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ اعلانات ہوں مساجد میں ہماری نماز جنازہ کا، اس سے پہلے ہماری نماز پڑھائی جائے۔ اپنی نمازوں کی فکر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین بجاہ النبی امین، وما علینا الا البلاغ المبین۔